والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: وأهل التقوى وأهل المغفرة. وفي مقام الآخر: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذرا ذوق شوق نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. عرش حق ہے کہ مسند رفاعت رسول اللہ کی ہم سب نے دیکھنی ہے، محشر میں عزت رسول اللہ کی. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، وہاں سے اٹھیں بھی یا رسول اللہ تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، جسم میں ہے جان یا رسول اللہ تمہارے لیے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے ہدیہ درود و سلام عرض کروں تو بعد سامعین و حاضرین صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ دے اندر عاجزانہ حقیرانہ فریاد ہے کہ مولا تعالی جل شانو بندہ نچیز دے دل دماغ زبان نگہنو ہر غلطی ہر خطا تو محفوظ فرمائے. ہمیشہ کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے. زندگی اسلام والی خالق کائنات جل وعلا جد موت دے وے کامل ایمان والی. لالچ اپنی رحمت دا، خوف اپنے عذاب دا عذاب فرمائے. آج دا دن بابرکت اور مقدس دن ہے، یوم عرفہ بھی ہے اور جمعۃ المبارک بھی ہے. تو
اج دا دن بڑیاں ہی با برکتاں والا دن ہے، ڈبل برکتاں والا دن ہے۔ یعنی اج والے دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب دی طرفوں جڑا حکم جڑا خواب آیا سی آپ نے پہچانیا سی، اور جڑا کل دن آیا سی آپ نے او خواب نو باپ بیٹے نے پورا کر کے دکھایا سی۔ باپ بیٹے نے وہ پورا کر کے دکھایا سی۔ یقیناً ایک بہت بڑی عظیم و شان ایک قربانی ہے۔ ایتھے لوگ صاحب حیثیت ہوندیا رب دی بارگاہ دے اندر جانوراں دی قربانی نہیں پیش کردے۔ جگرا اس ماں دا، اس عظیم ہستی، اس باپ دا جنہیں اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جیسا خوبصورت حلم اور برد والا بیٹا رب ذوالجلال دے رستے تے قربان کرن دا آپ نے عزم ارادہ فرمایا، پھر لے بھی گئے، لٹایا بھی صحیح۔ رب دی طرفوں امتحان ایسی نا، رب امتحان لینا چاہتا سی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ دے امتحان تے پورا اترے۔ خیر انشاءاللہ اس موضوع تے کل گفتگو کراں گا، آج میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ آج قربانی دے مسائل دے حوالے دے نال چند گلاں کرنیاں نے۔ اکثر اساں قربانی کرنے ہیں لیکن 90% لوگ جہلا نے، 90% لوگ جہلا نے۔ تسی بھی سن رہے ہو، دائیں بائیں بھی سن رہے نے، میں اپنی ذمہ داری دے گل کر رہے ہیں اور برملا کہہ رہے ہیں۔ جس بندے نو کوئی دم خم ہوئے کہ نہیں گل غلط ہے میرے سامنے بے، حتیٰ کہ لوگاں نو تکبیر بھی نہیں آندی۔ لتھا کہ اساں جانور ذبح کرنے لی تکبیر کہنے ہیں نا، لوگاں نو تکبیر بھی نہیں آندی کہ تکبیر سدھی کی ہے۔ تے تمن خان تے پھنن خان آکڑ کے سی پھر دے ہونے جی میں جاب سانو دا سارا امام السرخسی رحمہ اللہ دی المبسوط بھی یاد ہوئی ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دا فتح رضوی جی میں سانو سارا یاد ہے۔ چوک محلے بہ گئے بس امام دے خلاف بدخویاں کرنی ہیں تو قوم نو سنیا کرو، اے نہیں جی میرا خیال ہے ایسے نہیں تو ایسے ہونا چاہیے سی، بے شریعت رسول تیرے پیو دی ہے، اچھا تینوں ویکھ کے چلنا ہے کہ اساں شریعت رسول نو ویکھنا ہے۔ امام ربانی حضور مجدد الفسانی شیخ سر احمد ہندی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے اکبر بادشاہ دے نال ٹکر لئی سی، آپ دی دین اندر غیرت ویکھو، ساڈے اندر تے غیرت ہی کوئی نہیں، نہ اپنی عزت دی غیرت ہے نہ دین دی غیرت ہے، ساڈے اندر تے غیرت شاید نہ ہی کوئی نہیں ہے۔ عید تے ایک مولوی نے 4/11 دا نام خطبے چ نہیں لیا، عید دا خطبہ پڑھنے ہیں نا، کھڑے ہو کے عید دا خطبہ مولوی رات پڑھ دینے، 4/11 دا نام خطبے چ نہیں لیا۔ اگر نہ لیا جائے خطبہ ہو جان لے، لیکن دین اندر غیرت ویکھ، جدو مولوی نے 4/11 دا نام خطبے نہیں لیا آپ جلال چاہ گئے، آپ نے فرمایا سے بے شرم مولوی نو کڈیا کیوں نہیں باہر، انہوں تکلیف کا دی سی، 4/11 دا نام کیوں نہیں لیا؟ انی غیرت سی۔ اچھا نہیں جی مولوی صاحب کسی نے کچھ نہیں آکھنا چاہیے تو پھر مسجد نو چندہ دیندا ہے، میں کہ پلیتاں دے چندے تے رب دا گھر چلدا پیا، رب اپنا گھر آپ چلا رہے ہیں، ساڈے چندے دی رب نو ضرورت نہیں ہے۔ تو اس واسطے مسلمان دین دی غیرت رکھ۔ تو میں جڑی آیات بینات 6واں پارہ سورۃ المائدہ دے اندر تلاوت کی تھی، رب ذوالجلال نے اے دے اندر 10 جانوراں دا ذکر فرمایا جڑے حرام نے، جڑے حرام نے، 10 جانور حرام نے نص قطعی تو، یعنی قرآن کریم دی آیات بینات تو اے ثابت نے، اے دا انکار کرن والا بندہ ہر حال اچ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، رنو دی طلاق ہے۔ گل سمجھ آگئی کہ نہیں؟ اور رب ذوالجلال نے انہاں دا ذکر خیر فرمایا ہے، او 10 کے تے پھر اگے قربانی دے مسائل مختصر بیان ہونے کے وقت ہو جائے گا۔ مولا تعالی جل شانہ نے اپنے پاک کلام دے اندر بیان فرمایا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، فرمایا تم پر حرام ہے مردار، گن دے جانا کی ہے؟
مردار جانور جڑا مر جائے بغیر چھری تو ذبح کیتے مر گیا یا سمجھ آ گئی نا، انہوں کی آخ دینے جانور کھڑا کھڑا بیمار سی یا ویسے کھڑا کر گیا انجی مر گیا چھری انہوں نہیں پھیری گئی، انہوں کی آخ دینے مردار. سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی؟ جڑا حضور دی شریعت دا غدار ہے وڈا مردار ہے. سمجھ آئی؟ ایک بجو جا ہے سی، میری اتنی عمر ہو گئی گا کہ بھیا جی جیڑا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور مننے یا غیب مننے اونا نال اگر قربانی کرو گے تو تواڈی قربانی جائز نہیں. میں کہ تو آپ ہی ناجائز ہے، ذلیلہ حرام خورا، تینوں شرم نہیں آئی؟ مرن تو بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر تشریح آن گے، سرکار نو کی بوتھا بھی کھائیں گا یا رسول اللہ میں ساری زندگی تواڈی ذات جی اے بھی کٹدا رہا. بے شرما اللہ دا قرآن آخدا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اساں تواڈے کولوں نور بھیجیا ہے. تے نور کون سی ہوئے؟ انیا او ذلیلہ. اگر نہیں قرآن پڑھیا سی تو شیر ربانی دی چوکھڑ تے بیٹھ کے آ کے قرآن سمجھ لیندا. حضور نور نے، حضور بشر بھی نے، حضور بول دے نہیں جے تو آپ سور ہیں، میرا محبوب نور ہے. حضور کون نے؟ نور نے، حضور بشر بھی نے. ساڈے اہل سنت و جماعت دا اے مسلمہ عقیدہ ہے 1400 سال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ لے کر آج تک حضور امام الغیرت تک جتنے بھی غیرت مند امام آئے نے سب دا اے مسلمہ اے عقیدہ ہے حضور نور بھی نے، حضور بشر بھی نے. حضور نور بھی نے، جڑا حضور نو نور نہ مننے او آپ سور ہے. حضور نو علم غیب بھی رب نے دیتا ہے، رب دا ذاتی ہے، مصطفیٰ دا عطائی ہے. کل سمجھ آ گئی جی؟ اس بات سے اینا لوگ ایہو جڑے لوگ نے ہوندی اپنی میں شریعت تیرے پیو دی ہے، شریعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی، اللہ دے قرآن نے محبوب نو نور آکھے تینوں کا دی تکلیف ہے. خیر فرمایا حرمت اس بات سے نہیں جانتا میں، اگر اس بات سے تفصیل جاواں میں ان جڑا صفایا کرانا وہاں نہیں نسلن ہو آکھے بے انج نہ گل کرنا. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام کیے گئے تم پر، حرام کیے گئے اوپر تمہارے مردار، یعنی مردار جانور بھی ایک ہی حرام، اور اس کا والدم خون کی ایدی تفصیل جا کے دساں گا. مردار جانور بھی حرام ہے، خون بھی حرام ہے، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ اور سور دا خنزیر دا گوشت بھی حرام ہے. ایدی تفصیل بھی اگے جا کے کریں گے. وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ جس کے ذبح میں غیر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی جدو ذبح کیتا جائے نا، جدو ذبح کیتا جائے، جدو لٹا کے جانور چھری چلانے ہیں، او دو اگر غیر اللہ دا نام لیا گیا وہ جانور کی ہے حرام ہے. ایتھے ہی کئی لوگوں نے سمجھ نہیں آئی. اے غوث پاک سی کہنا جی اے غوث پاک دے نام دا بکرا، اے داتا صاحب دے نام دا، اے جی غیر اللہ حرام ہو گیا ہوئے. انہیں حرام کی تھوڑے عقل ہے، قرآن پڑھے سمجھ آئیے تینوں. ایک مثال ہے جی میں قربانی ہے، قربانی دے جانور لینا نا آپ اسی کی آکھنے اے قربانی دے جانور نے دو، ایک میرا ایک میرے باپ دا. ہن اس جانور تے نا غیر اللہ دا آیا کہ نہیں آیا؟ وہ جڑا حاجی ہو اہل اللہ تھوڑا غیر اللہ ہی ہے نا، غیر اللہ ہے نا. ہن جدو اسی انہوں ذبح کران گے ادو حاجی دا نام لواں گے کہ خدا دا؟ رب ذوالجلال دا نام لیا جائے گا نا. حلال ہویا کہ نہیں؟ اگر ذبح دے وقت حاجی دا نام لیا جاندہ تے کی ہو جاندہ؟ حرام ہو جاندہ. ہون جدو ذبح پہلے جدو قربانی لیاندی انہوں پال رہے ہیں، جانور آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جیڑا پوچھ رہے ہیں دس رہے ہیں جی قربانی میرے ابے جی دی، یہ جانور میں اپنے ابے جی دی قربانی واسطے لیاندہ ہے، اے اناندہ ہے جیڑا پوچھ رہے ہیں قربانی ابے جی دی ہے. ٹھیک ہے، ابا جی انہیں تھے ہے نہیں، یا دنیا تو چلے گئے نہیں، یا کدھر ہور دے ہے نہیں، قربانی ابا جی دی ہے. ہن جدو لٹایا گیا جانور او تو نا ابا جی دا لیا گیا کہ خدا خالق کائنات جل وعلا دا لیا گیا؟
رب ذل جلال دا نام لے ہن حاجی دی طرفوں قربانی بھی ہوگی، جانور بھی حلال ہو گیا، رب دی بارگاہ وچ پیش بھی ہو گئی۔ اسی طرح ہی وہ حرام نہیں ہوندے جڑے آکھدے نے غوث پاک دے نام دی چیز ہے یا غوث پاک دے نام دا بکرا پالیا یا بڑا جانور پالیا ہے، ایتھے ہی بے ایماناں نوں سمجھ نہیں آئی۔ خیر سمجھ ادو آنی جدو اولیاء دا دامن پکڑاں گے، اولیاء دے دامن تو بغیر قرآن حدیث سمجھ نہیں آ سکدا۔ بکرا لیندہ ہے اسی کہ غوث پاک دے نام لے انہوں پالے پال کے موٹا تازہ کیتا ہے، جدو وقت آیا ذبح کرن دا ادو اسی غوث پاک دا نام نہیں لیا بلکہ نام خدا دا لیا ہے، او جانور ہون۔ ہاں اگر غوث پاک دا چھری چلاندے اسی نا غوث پاک دا لیندے پھر کی ہو جانا سی حرام، کیونکہ نام غیر خدا دا آ گیا سی، نام غیر خدا دا آیا سی، اس واسطے ہن وہ جانور حرام ہو گیا ہے۔ ہن وہ پالیا ہے جی، اگر تسی کہندے نہیں جی انجی حرام ہو جاندا ہے نہ کیوں لیا ہے تے قربانی بھی تے کر کے نہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ابے دی قربانی تے حرام نہیں، وہ تو حرام نہیں ہو رہی کیونکہ ذبح دے وقت خدا دا نام لیا گیا ہے۔ اس واسطے نہ او بکرا حرام ہے نہ اے قربانی حرام ہے، جی میں قربانی جائز ہے انجی او بکرا بھی غوث پاک دے نام دا بھی جائز ہے۔ حرام ادو ہونا سی جدو ذبح دے وقت غیر خدا دا نام لیا جاندا، مثلا کیا جاندا غوث پاک اللہ اکبر، کیا جاندا غوث دا نام لے کے اتنے کیا اتنے کی آخنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تکبیر انج نہیں پڑھتے۔ ہن وہ حلال ہویا کہ حرام؟ حلال ہے۔ مختصر جہاں سمجھایا، باقی تفصیل انشاءاللہ بعد ہے۔ فرمایا وما احل لغیر اللہ، اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام لیا جائے وہ بھی کی ہے حرام ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ رہی؟ والمنخنقۃ، اور گلا گھونٹے یعنی جڑا گلا دبا کے جانور مر جاوے، جدا گلا دبایا جائے یا خود رسا گالج پایا سی تے جنہوں اسی پنجابی جو گھوگو آکھنے ہیں، تسی پتہ نہیں کی آکھنے ہیں، گھوٹو آکھنے ہیں، گھوٹو آ گیا ہے، گھوٹو ہی آکھنے ہیں، ہاں جی، یا پھا آ گیا ہے، انجی ہے۔ ہن تسی ترقی یافتہ دور جنم لے نہ وکھرے وکھرے نے وہ پھا لے لے ہے، یا انج ہی کسی نے گلا دبا دیتا ہے جانور دا، او جانور بھی حرام ہے، وہ جانور بھی حرام ہے۔ اگے فرمایا والموقوذۃ، اور پھینک کر مارا گیا یعنی لاٹھی دے نال اور ڈنڈے دے نال جانور نو ماریا گیا، یا گولی ماری گئی، یا گولی ماری گئی، یا انج ہی ڈنڈے دے نال جانور نو مارا گیا، یا دیوار دے تھلے دیوار تے ڈگ پئی، جانور دے دیوار ڈگ پئی، جانور تھلے مر گیا، او جانور بھی کی ہے مردار ہے، حرام ہے۔ اے اللہ دے قرآن نے دسیا ہے، گل سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، یہ جانور بھی دیوار دے تھلے دب کے مر گیا، یا کسی نے ڈنڈیاں دے نال مار دیتا، سمجھائی کہ نہیں آ رہی، یا کوئی درخت ڈگ پیا، کوئی چیز بھی ڈگ پی، یعنی بغیر ذبح تو جیڑا جانور مر گیا، خون بہائے بغیر مر گیا، او جانور بولو تو ساتھ انج بیٹھے ہو جی اننے نواں مسیح چھڑ جاندی، حرام ہے۔ اگے فرمایا والمتردیۃ، اور جو گر کر مر جائے، جو ڈگ کے مر گیا، سمجھ آئے گی نہیں آ رہی؟ جو مر گیا، گلا گھونٹنے سے مر گیا، یا مر گیا، یا کسی بے دھار چیز دے نال ماریا گیا، جنہیں جڑا پہلا سمجھائے سے تو انہوں میں یعنی ڈنڈے دے نال ماریا گیا، او جانور بھی بولو حرام ہے، یا گر جا مر جائے۔ اگے فرمایا اور جس جانور نو مثلا دو جانور کٹھے بننے ہوئے سن، ایک جانور نے دوسرے جانور نو سنگ ماریا، سنگ تا جان دے ہو کہ نہیں؟ اور جنہوں تسی سنگ آکھ دے ہو، وہ سنگ مارا تے او جانور مر گیا، او بھی مردار ہے، حرام ہے۔
گل سمجھ آئے کہ نہیں آ رہی؟ اور دوسرا جنوں کسے درندے نے کھا لیا ہوئے، جس جانور نو جنگلاں چ ہوندے نے، جنگلی جانور جڑے ہوندے نے، شکاری جڑے جانور ہوندے نے، اونوں اگر کسے مثلا ایک مثال ہے گاں بھینس کوئی چھڈ کے آئے، اونوں شکاری جانور کھا گئے، اونوں شکاری جانور کھا گئے، ادھا کھا گئے، ادھا بچیا کھا گئے، او بھی جانور ہے۔ بولو کوئی شک کہ اللہ دا قرآن ہے، مثلا رب دا قرآن ہے، رب خود دس رہا ہے وہ جانور کی ہے، وہ جانور بھی حرام ہے مگر جنہیں تم ذبح کر لو۔ اگر مثلا ایک مثال ہے کہ جانور ہے سی چھڑیا شکار واسطے کوئی بھی ہے سی، ان کسی شکاری جانور نے پکڑے، ہجے پکڑے بھی ہے سی سا ہے سی، تسی چلے گئے اتوں تو بسم اللہ اللہ اکبر تسی تکبیر کر لئی، او جانور تواڈے واسطے بول دے نہیں جے، وہ جانور تواڈے واسطے حلال ہے۔ اگر چھری نصیب نہیں ہوئی تو پھر جانور حرام ہے، پھر جانور حرام ہے۔ شکار دا مسئلہ ذرا تفصیل ہے، بعد دساں گا، بعد دفعہ شکاری کتے بھی ہوندے نے، ناندا کی حکم ہے، یہ ذرا تفصیل والا مسئلہ پھر وقت لگ جائے گا اس سے۔ آگے فرمایا جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا، یعنی بت ہوندے سن کی امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی انہوں آپ نے فرمایا تھان تو مراد وہ پتھر جو زمانہ جاہلیت میں کعبے کے ارد گرد مشرکین نے نصب کر رکھے سن۔ امام ابن جریر طبری یا تبری رحمہ اللہ تعالی عنہ آپ نے نقل فرمایا ہے کہ تھان اسی دا کپڑے والا تھان آکھدے نے، ہور تھان ہے، تھان وہ پتھر ہے، یعنی اس پتھر نو آکھدے نے جڑے زمانہ جہلیت اندر کعبے دے ارد گرد مشرکین نے نصب کر رکھے سن۔ انہاں دی تعداد کنی سی 360 اہل عرب انہاں دے سامنے جانور ذبح کردے سن، اور بیت اللہ سے وہ متصل بتاں دا جڑا خون سی وہ تے چھڑک دینے سن۔ وہ جانور بھی کی ہے؟ بولو جانور بھی حرام ہے۔ اور اگے فرمایا اجڑی آپاں فال کڈنے ہیں، کی فال جاندے ہو کہ نہیں؟ کیڑی فال بلا؟ او جنانیاں ساڑیاں جاندیاں کار تے آندیاں اخبار تے، پیر صاحب کا فٹ پاتھ تے کتیاں طرح رلدے بیٹھے ہوندے نے، طوطا کول رکھے ہوندے ہیں، ایک زسٹر کول رکھے ہوندے ہیں، گیا سنا دے اوہو تیری قسمت ماڑی ہے، بس ذلیلہ تینوں اینا جو پتہ تے تو ایتھے فٹ پاتھ تے عملی تا بیٹھا ہے۔ ایک ڈانا بھی حرام ہے۔ اس سے عقیدہ رکھن والا جیڑا آکھے جائز ہے، اللہ دا قرآن آکھدا ہے کافر ہے۔ کی ہے؟ کافر ہے۔ اللہ جاندا ہے ساڑیاں اکثر جنانیاں دا عقیدہ یہی ہو کہ ٹھیک ہے، تے گھراں دے اندر رولا لڑائی ابھی پینی ہے، ایک مسلمان تے ایک دوسرا ہے تو لڑائی پئی گی نا۔ آگے فرمایا اللہ دا قرآن فرماندا ہے ذالکم فسقن، ایک گناہ ہے، ایک فال کڈانا گناہ ہے۔ کی کڈانا؟ بول دے نہیں جے، اے فال کڈانا گناہ ہے۔ ہن سمجھے دا شان نزول سمجھو، پھر اگے چلنے ہیں۔ مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمہ اللہ یا تفسیر خازن والے اس آیات بینات دا شان نزول اے نقل کردے نے، فرمایا اس آیات کریمہ میں 10 جانوروں اور ایک عمل کی حرمت کا ذکر ہے۔ 10 جانور تے ایک عمل دا ذکر، جیڑی فال دی گل آئی سی۔ فال کڈھانا کی ہے؟ بول دے نہیں جے، پیر اور جنانیاں ٹور پہ پیر جی ساڈا ذرا حساب کریں، بے پیر کو ایڈا جو ہوندا تے ایتھے بڑے میں لیندا بیٹھا، پیر دی حساب کری، پیر نو وہی نہ دے لوئی ہے۔ تے پھر جدو جاندی نا جنانیاں جنہاں دیاں جاندی نا میں انہاں دا نام لینا، تساں غصہ نہ کر جانا، کیونکہ سن 2025 لگا دماغ پٹھے ہوئے بیٹھے،
تھن 2025 لگ گیا دماغ پٹھے ہوئے میں نے پٹھی سمجھ لگتی ہے. وہ اقبال نے کیا سے نا الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے. اقبال نے بھی ادھر اشارہ مارے ہے. تو جنہ دیا جاندیاں نے میں انہوں نے گل کرنا میں جو تو جاندیاں پیر صاحب کل چلیاں کی جی پھال کڈان چلیاں حساب کران چلیاں ہاتھ وکھان چلیاں نے جاندیاں کار تے نے آندیاں اخبار تے نے. پیر صاحب نے پھر انج فال کڈیے نا بس مڑ سوا اخبار تے آ جاندہ ہے. پیر صاحب کے پاس دم کرانے گئی پیر صاحب نے یک دم ہی کر دیا صبح اخبار پہ آ گئے. گئی کار تے سی آئی اخبار تے آئی. اللہ جان دے میں سچیاں گلاں کردا تساں غصہ کر دے تے کرو مینوں تو نہ لگی وہ انج نہیں. اب بھائی خدا دے بندے قرآن پڑھو نماز پڑھو دعا منگو درود شریف پڑھو سارا کچھ ہے. پیراں کول کی پیا انہاں کولوں جڑے فٹ بال تے آپ جلی رول رہے نے انہوں نے تہاڈی قسمت بدل لی. قسمت پیر نہیں بدل دے. قسمت فٹ پاتھ سے بہن والے وہ جڑے بجو نجومی طوطا رکھ کے بیٹھے وہ نہیں بدل سکتے. کون بدل دا ہے؟ اللہ دا قرآن بدلدا ہے. شریعت مصطفیٰ بدل دی ہے. ظالمہ درود پڑھ جیڑا اوتھے انہوں جا کے پیسہ حرام کیتا ہی اللہ دے گھر پیسہ لاندا تیری قسمت بدل جانی سی. وہ پیسہ اللہ دے گھر چلاندا تیری قسمت بدل جانی سی. لیکن کون سمجھا جنانیاں نو نہیں جی ہن آندیاں نہیں جی تھی صاحب توید لکھیں میرا بندہ الو ہو جائے. میں کہا جنوں تو لبھی ہیں وہ پہلے ہی الو بنیا پہ الو دے خون نہ لکھیں. میں کہا جنوں تو لبھی ہیں تو پہلے ہی الو ہے. اللہ جاندہ حکمرانہ دے جنانیاں حکمرانہ الو کیتی بیٹھی ہے بولتے نہیں دے. اس ملک جو سچائی بولنا بھی جناب جرم ہے ہاں لیکن یہ جرم انشاءاللہ کردے ہی رہاں گے. ممبر تے بھی کرنا ہے تختہ دار تے بھی انشاءاللہ کرنا ہے سر عام بھی انشاءاللہ کردے رہاں گے. ایتھے اگر تو سزا دے ہو کہ رب دی بارگاہ ایتھے خوشیاں پاواں گے نا. او دا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن دے اندر اشار فرمایا کہ فال جڑے گڈاندے نے اے حرام نے اے حرام ہے. اس تے جڑا بندہ عقیدہ رکھے کہ اے جناب ٹھیک ہے ویکھ جو ساڈی زندگی جائے تھی وہ پیر صاحب نے جو دسے وہی ہویا ہے. تو تمام ساڈے امامہ نے لکھیا ہے اے عقیدہ رکھنا کفر ہے. وہ بندہ کافر ہو چکے ہے. کی ہو چکے ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ تعالی نے تفسیر نعیمی کے اندر نقل فرمایا. اے 6ویں جلد میرے کول ہے تفسیر نعیمی دی. آپ نے اے دے اندر لکھیا ہے جن نے ویکھنا ہوئے نماز تو بعد میں حاضر ہاں. میں اے نہیں آکھنا بس آواز آئی مینوں آواز نہیں آئی. کسے الحمدللہ غیرت مند امام نے پڑھایا ہے تے اللہ دی مہربانی نال وہی بیان فرمایا. بعد انہاں دا ذکر فرمایا جڑے کفار عرب سن نا انہاں نے بڑا اے رواج عروج دے سی. وہ لوگ جانور دا گلا گھٹ کے مار لیندے سن پھر انہوں کھانا شروع کر دیندے سن. سارے یعنی کم جو جانور دسے نے جڑے جڑے حرام نے ایک کفار کردے سن. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہاں دی حرمت نو اپنے پاک کلام دے اندر بیان فرمایا. ہاں اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مردار جڑا جانور ہے او دے بعد آزاد دی چیزاں تو کسی اور مقصد واسطے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. وہ کہنجے جی مردار دا کھانا تا حرام ہے مگر او دیاں جڑیاں بعد چیزاں نے کسی دوسرے مقصد واسطے نفع لینا جائز ہے. جی مردار دی کھل ہے مردار دی اس تو نفع لینا بول دے نہیں جے انہاں جتی بن جاندی ہو رہی دی سہ چیزاں بن دیاں نے. گل سمجھ آئے کہ نہیں آ رہی؟ سنگ نے جانور دے سنگ ہوندے نے نخن نے وہ دی کنگیاں بھی بنا دے نے وہ دی کنگیاں بھی بنا دے نے. ہاتھی دے دند تا عام ہی استعمال ہوندے نے. ہاتھی دے دند عام استعمال ہوندے نے. خیر جڑا خنزیر ہے نا ایدی کوئی چیز چاہے زندہ ہوئے چاہے مردار ہوئے جائز بول دے نہیں جے چاہے زندہ ہوئے چاہے او دی کوئی چیز جائز نہیں ہے. گل سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ او آئی جے
ہوں وقت تھوڑا ہے، مسائل دی طرف آنے دی تفصیل پھر کسی باقی موقع دساں گے۔ مسئلہ یہ ہے، پہلا بلیاں گھراں دے اندر ہوندیاں نے، اگر بلی نے مرغی مثلا گھراں دے اندر مرغیاں ہوندیاں نے، مرغی پکڑ لئی اور ہجے مرغی زندہ سی، تو اسی بلی کو مرغی چھڑا کے انہوں ذبح کر لے، ذبح کر لے، تو او کی ہے؟ بولو حلال ہے، بول دے نہیں جے حلال ہے، اجے زندہ ہے سی نا، انہیں پڑھے ایسی اجے زندہ ہے سی، تو اسی بلی کو چھڑا کے تکبیر پڑھ لئیے، تو او کی ہے؟ حرام، بلا قرات جائز ہے، او کھا سکتے ہو، کی کر دے ہو؟ کھا سکتے ہو۔ ہاں شرط یہ ہے جدو ذبح کیتا سی ادو خون اگر نکلے ہے یا مرغی تڑپی ہے پھر حلال جے، خون نکلے ہے مرغی اور جدو ذبح کرنے تڑپ دی کہ کوئی نہیں، بول دے نہیں جے حکومت جو تانوں ذبح کر دی تُسے کیویں تڑپ دے ہو؟ ہائے مر گئے منگیائی، انج نہیں مولوی واسطے تے منگیائی ہے کوئی نہیں، مولوی نے دسا عید تے بھی 20 روپے دے کے ٹر جانے۔ ایک میں نے مولانا صاحب گل سنائے پیا کہ قاری صاحب عید کٹھی ہوئی تھے، ایک حضرت صاحب کو حاجی صاحب تشریف فرما سن، نقلی 5000 وچ رکھ کے اصلی 4000 چاہ کے جیب کھیسے مار دے اللہ دے والے۔ انتظامیہ بڑی خوش ہوئی بھی آج دا مولوی صاحب نے بندے نے 5000 دا نوٹ عید دے جدو گھنن لگے ہوئی کوئی 5000 دے ویکھے تو وہ بھی نقلی، جا خدا انتظامیہ کہ خدا کھانا خراب کرنی تیرا، تے نوٹ دے پچھلے سائڈ دے لکھیا کہ جناب مولوی صاحب انتظامیہ عید مبارک مینوں کچھ نہیں آنا، میرا جگاڑ لگ گیا رب دی بارگاہ میں لے کے چلیاں بعد دعا نہ دینا۔ اے جنے کی بول دے نہیں جے، تو فرمایا خون بیا، خون جاری ہویا، مرغی تڑپی تو او کی ہے؟ حلال ہے۔ اگر خون جاری نہیں ہویا، مرغی نہیں تڑپی، مرغی نہیں تڑپی تو او کی ہے؟ بول دے نہیں جے حرام ہے۔ گل سمجھ آئے کہ نہیں آ رہی؟ او حرام ہے۔ ویسے جی میں نے ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں، آپ اصل قربانی دے طرف آنے، قربانی طرف آنے۔ بڑا جانور او دے 7 حصے ہوندے نے، کنے 7 حصے نے، کنے ہوندے نے 7 ہی ہوندے نے کہ 8 ہوندے نے؟ اچھا مڑ ٹھیک ہے، بول بھی سکتا نا بندہ۔ 7 حصے نے۔ 2 آدمیاں نے رل کے وڈا جانور خریدیا ہے، کنے 2 آدمیاں نے رل کے وڈا جانور خریدیا ہے، اور جدو خرید کے لے آندا ہے او دا حساب انہوں نے اس طرح لایا ہے کہ یار 3 حصے تیرے تے 3 میرے، اتو بچ گیا 1 حصہ، کہ بچ گیا 1 حصہ، او 1 حصے دے ادھے پیسے تو پا دے ادھے میں پا دینا، پا کے او قربانی نبی پاک علیہ السلام دے نا کر دینا۔ ایک قربانی اس طرح بولو، میں ابتدا تو کیا سی کہ 90% لوگ جہلا نے قربانی دے مسائل نہیں جان دے۔ قربانی ہر بندہ کردا، قربانی کرن تو پہلا قربانی دے مسائل سکھو، روزے رکھن تو پہلا روزے دے مسائل سکھو، فطرانہ دین تو پہلا فطرانہ دے مسائل دانے چاہیے نے۔ سانو خبر ہی نہیں ہے، سانو صرف ایک ہی پیش گوئی ہے، امام دی بدخوئیاں کیویں کرنی ہیں، امام دے کردار تے نگاہ کنج رکھنے، امام کدھروں آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے، بس ساڈا کام میں ہی اور کوئی نہیں۔ مسائل سکھو، اس طرح جائز ہے، کی ہے؟ بول دے نہیں جے بولو جائز ہے۔ اس گل نو فتاوی فقیہ ملت اندر مولانا جلال الدین احمد امجدی رحمت اللہ علیہ تعالی نے نقل فرمایا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر جانور وڈا خریدے ہے او دے حصے نے 7 حصے نے، وہ آخدے نے کہ یار 3 تیرے 3 میرے تے جیڑا 1 ہے وہ ادو اد کر لینے ہیں، 3.5 کر لینے تے قربانی بولو او بھائی کسے دی نہیں ہوئی، جانور نجائز گیا ہے، کی گیا ہے؟ بولو جانور نجائز گیا ہے، یا جانور خریدیا سی 8 بندیاں نے، حصے سن 7، انہوں نے کہا کوئی گل نہیں بھی جو تینوں بھی تھوڑا تھوڑا دے دے وہاں گے۔ اے جانور حلال ہے کہ نجائز ہے؟ قربانی جائز ہے کہ نجائز ہے؟ بولو نجائز ہے، کی ہے؟
نجائز ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے بکرے دی عمر کنی ہونی چاہیے؟ 3 سال؟ اچھا 1 سال کنی؟ دمبے دی کنی ہونی چاہیے؟ بولو 6 مہینے۔ اگر ایک جانور خریدے مثلا بکرا خریدیا یا بکری ہے، دونوں قربانی تے لگ سکتے ہیں، دونوں قربانی تے لگ سکتے ہیں۔ بکرا خریدے ہے، بکرے دی عمر سال پوری ہو گئی ہے، دند ہجے نہیں نکلے، کی آیا وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ انہوں کی آکھ دے کھیرا کے دوندا؟ ہاں جی کھیرا آکھ دے، ہیرا؟ اچھا کھیرا، او کھیرا کھان والا چھتی سمجھ اسے گاؤں نو، او جانور ہے جائز ہے، دند نکلنا شرط نہیں، عمر پوری ہونا۔ او جاگ دے بیٹھے ہو چلو، یعنی نہیں ایسے چلنا دے، گرمی بڑی ہے قوم اگے بڑی گرم ہے، او جائز ہے۔ اگلا مسئلہ ساڑھا یہ ہے ایک جانور ہے بکرا ہے، قربانی مثلا پچھلے سال قربانی تو بعد پیدا ہویا سی، ہجے او دے 2-3 دن سال پورا ہونے چوں او دی عمر چوں 2-3 دن رہندے نے، 2-3 دن بولو 2-3 دن بھائی رہندے نے۔ آیا اس جانور دی اگر قربانی کیتی جائے تو او جانور قربانی تے لگے گا کہ نہیں؟ پھنس گئی جان شکنجے اندر، جو ویلنے چگنا ہو در رگڑا تو رگڑا۔ پوچھا جائے نا کہ مولوی صاحب دی کوئی تانوں عادت بری بھی لگی؟ سارے ہاتھ کھڑا کرنا، مینوں لگی تے کوئی کہے اچھی بھی لگی، سارے نے کہنا نہیں اچھی تو کوئی نہیں ویکھی۔ بھائیو قربانی واسطے جائز کیوں؟ جیڑی شرط سی وہ شرط بولو بھائی، وہ شرط نہیں پائی جا رہی، وہ کی بول دے نہیں جے بھائی، وہ شرط نہیں پائی جا رہی۔ اس واسطے قربانی کنہ تے واجب ہے؟ قربانی واجب ہونے کی شرائط نے؟ سب تو پہلا مسلمان ہوئے، کی ہوئے؟ مرتد کافر مرزائی خنزیر تے قربانی اگر او قربانی کر دیں انہوں دی قربانی، انہوں کو گوشت دینا بھی نہیں تے انہوں کو لینا بھی نہیں، وہ خنزیر تو بھی بدتر نے، کی نے؟ مرزائی خنزیر تو بھی بدتر ہے۔ قربانی دی پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہوئے، خواہ مرد ہوئے یا عورت، خواہ مرد ہوئے یا عورت۔ دوسرا مسئلہ یعنی دوسری شرط، قربانی واسطے مقیم ہونا شرط ہے۔ مقیم جان دے ہو کنوں آخ دینے؟ بولو یعنی وہ دی رہائش ایتھے ہوئے، جڑے کرایہ دار بعد کرایہ دار ہیں، میں تو پھر مسافر ہاں، تم بڑے میں تو مسافر ہیں، تیرا ایتھے گھر ہے، کاروبار ہے، تم ہر شے ایتھے رہی ہے، تم مسافر کوئی نہیں، سمجھ آئی؟ ہاں اس سے بھی قربانی اگر صاحب نصاب ہے تو قربانی بولو قربانی جائز ہے، واجب ہے۔ اگر نال اگر وہ صاحب نصاب ہے تو پھر واجب ہے۔ جیڑی گل بولاں گا شرط رکھنا کہ صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ آزاد ہے، غلام نہیں، لیکن صاحب نصاب ہے، اس سے قربانی۔ غلام اگرچہ صاحب نصاب بھی ہوئے تو قربانی بول دے نہیں دے، غلام ہے کسی کافر دی قید ہے لیکن صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب ہے، ان اس سے قربانی بول دے نہیں دے، واجب نہیں دے۔ آزاد ہونا اسلام نے او دا شرط رکھے ہے، کی رکھے ہے؟ شرط رکھے ہے، کی رکھی ہے؟ شرط رکھی۔ اگلی شرط مالک نصاب ہوئے، کی ہوئے؟ مالک
نصاب ہوئے پھر اس سے قربانی واجب ہے. دوسرا بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ تے قربانی واجب. ایک نابالغ ہے، مثلا دا باپ چلا گیا دنیا تو، نابالغ بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے یا بچیاں نے یا نابالغ بچے نے، مال انہاں کول ہے، صاحب نصاب نے، ٹھیک ٹھاک نے، انہاں تے قربانی واجب. اچھا قربانی انہاں تے واجب نہیں، شریعت انہاں تے بوجھ نہیں باندھی بھئی. لیکن مسئلہ یہ ہے اگر مثلا ماں باپ دنیا تو چلے جاندے نے، پتر یتیم ہو جاندے نے، پتر یتیم ہو جاندے نے، تے انہاں دی اجازت تو بغیر انہاں دے مال چو مال لے کے تے ختم کیوں دیوان دے؟ یہ جائز ہے؟ یہ تو جائز ہی نہیں ہے. ایڈا ظلم عظیم یار. اسلام قربانی واجب نہیں کر رہا. تے وقت دے جڑے یزید دے وارث نے او اس سے بیچارے ٹیکس لاگو کیتی بیٹھے نے، بے ٹیکس دیو، مورا دیو انہاں نو حرام کھان واسطے. یتیمہ جڑے یتیم ہون تے نابالغ ہون انہاں تے قربانی واجب ہے. بولے نہیں جی، اگر صاحب نصاب ہون، مالک نصاب کیوں نہ ہون، لیکن نابالغ نے، یتیم نے، ماں باپ سر تے کوئی نہیں، اسلام نے انہاں تے قربانی واجب ہے کوئی نہ رکھی. اگر کر لیندے نے تے ثواب پان کے، اگر بول دے نہیں جے، اگر کر لیندے نے تو ثواب پان گے. یعنی بالغ ہونا کی ایسی، بولو بالغ ہونا شرط ایسی. دوسرا اگلا مسئلہ، ایک شخص مالک نصاب ہے، جڑے مسئلے دس رہے ہیں یہ تواڈے خواباں وچ نہیں گزرے. ہاں جی سانوں پتہ ہے، کئیاں نے پوچھ کے ویکھے گم سم ہو جاندے، سم بکم نم یونی ہو جاندے نے، پتہ ہی کیوں نہیں ہوندا. یہ ضروری نے ساڈے واسطے، اساں اس پاسے توجہ نہیں دیندے. ساڈے صرف ایک ہی ذہن، ایک ہی رجحان ہے، تنقید مقصد ہوندا ہے ہر بندے تے، تنقید بس. تنقید تو علاوہ ساڈا کدے مقصد ہی نہیں ہے. بزرگ فرماندے سن نا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق والے ہیں جو بول دے نہیں جے، عقل کو، میرے خیال اقبال دا شعر ہے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اقبال آخدا ظالما تنقیدی عقل کڈ، اس عقل نو عشق علی عقل بنا، جی میں سیدنا صدیق اکبر کلو تے پیر مہر علی کلو ایسے. تا فرمایا سی عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عشق تے اعمال دی بنیاد رکھ، تنقید تے اعمال دی بنیاد نہ رکھ، نہیں تا دنیا دے اندر بھی ذلیل ہوئے گا، آخرت اندر بھی ذلیل ہوئے گا. ایک بندہ، ایک شخص مالک نصاب ہے، قربانی دا جانور خریدیا، لیکن ذبح کرن تو پہلے جانور چوری ہو گیا، گم ہو گیا، مر گیا. گل سمجھ آئی جی؟ کیا کہے جی؟ توجہ ہے جی کہ اسی چلدا سوتے پے ہو. پھر مسئلہ سمجھو، ایک شخص مالک نصاب ہے، جانور خریدیا، وہ جانور مر گیا، چوری ہو گیا یا گم ہو گیا. آیا ہن نواں جانور لوے گا کہ نہیں لوے گا؟ سوال اصل یہ ہے، بولو سوال اصل یہ ہے. جانور تو نے بیچارے نے خریدیا سی قربانی واسطے، لیکن گم ہو گیا، تقدیر گم ہو گیا، چوری ہو گیا، مر گیا جانور بیچارہ. ہن او دے واسطے کی حکم ہے؟ نواں جانور خریدے گا کہ نہیں؟ او دی ہن دو صورتاں نے جی نے، بولو. اگر جانور گم ہو جاندہ ہے، مر جاندہ ہے، تے بندہ غنی ہے، اُدھے کول نے پیسے آئے نے، خرید سکتا ہے، ہن اس تے واجب ہے کہ نواں جانور، بولو نواں جانور خریدے. اگر اُدھے کول پیسے نہیں، بیچارہ ماڑا نہیں رہ سکتا، تے ہن اس تے ضروری نہیں بلکہ انہوں ثواب مل جانا ہے.
کی ثواب مل جانا ہے. آئی سمجھ کوئی نہیں. غنی تے دوسری جڑا مثلا غنی ہے صاحب نصاب بندہ ہے مالدار ہے، اس تے ضروری ہے واجب ہے کہ دوسرا جانور خرید کے قربانی کرے، لیکن فقیر تے نہیں. فقیر تے اسلام بوجھ فقیر تے نہیں باندا. ظالم فقیر نو بھی ٹیکس اندر تو نہیں آندے. اور ذلیلو کو شرم کرو، فاڈے کولو اسلام ہے. اللہ جاندا اسلام ہوے نا، اسلام تہاڈا بوتھا سیکے تانوں بکریاں چران واسطے او چولستان گھلیا جاوے، تانوں پتہ چلے شریعت رسول کی ہے. ذلیلو جیڑے کوئی غریب دی ریڑی کھلوتی ہوئے انہوں ماریا کریں تے توڑ پھوڑ کے رکھ دے، شرم نہیں آندی تانوں؟ ذلیلو اسلام تو غریباں دا خیر خواہ بن کے آیا سی. نبی پاک علیہ السلام پہلے دن غریباں دے حامی بن کے آئے سن. بڑیاں بڑیاں دائیاں میرے آقا علیہ السلام نو لین واسطے آئے. علماء بیان کر دینے نا کہ دائیاں نو حضور نے پسند نے، حضور نو دائیاں نے پسند نہیں فرمایا. میرے استاد گرامی فرماتے سن اے جملہ غلط ہے، اے جملہ غلط ہے کہ دائیاں نے حضور نو پسند نہیں فرماندا. کیڑی کائنات دی ہستی سی جڑا حضور نو پسند نہ کرے؟ وہ ظالم ہی ہو سکتا ہے جویں آج تیرے وحشی درندے قسم دے لوگ پاکستان کی ساری دنیا دے اندر جنم لے کے حضور دی ذات دے اندر عیب کڈ رہے نے، او صورت بھی بدتر نے. بل فرمایا انج کہنا چاہیے سی حضور نے انہاں دائیاں نو پسند نہیں فرمایا. میرے آقا علیہ السلام نے اما حلیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو پسند فرمایا سی. کیوں پسند فرمایا سی؟ اس واسطے اما جان غریب سن، حضور نے دسیا ہے میں غریباں دا حامی بن کے آیا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے دسیا اما جان کی نے بول دے نہیں جے غریب نے. حضور نے فرمایا میں غریباں دا حامی بن کے آیا. اور ذلیلو دو آخدے اسا کلمہ حضور دا پڑھیا ہے، حضور تو غریباں دے حامی بن کے آئے نے، تساں غریباں دے دشمن بن بیٹھے ہو، امیراں دے حامی بن دے ہو. ذلیلو ٹرمپ کی کڑے کڑے کافر سور انہاں کے جا کے تسی جھک دے ہو تے اپنی غریب عوام نو مار دے ہو جنہاں دے ٹکساں تے تسی ذلیلو پل رہے ہو. کوئی شرم کرو، اسلام بوجھ نہیں پاندا. اور ذلیلو تسی کیڑے باغ دی مولی ہو غریب تے ٹکس دی بوجھ پا چھڑیا. بول دے نہیں جے اسلام کی آخر ہے فقیر تے فقیر دا جانور گم ہو گیا ہے، غریب دا گم ہو گیا ہے، اس سے کوئی واجب نہیں کہ دوبارہ لے آندا جاوے. ہے جے غنی دا امیر دا گم ہو گیا ہے، ہن اسلام آخدا اس سے واجب ہے دوبارہ لے آئے. اگر نہیں لے آئے گا گناہگار ہوئے گا. کیوں ہوئے گا؟ گناہگار ہوئے گا. بول دے نہیں جے بولو او بندہ گناہگار ہوئے گا. اگلا مسئلہ سمجھو، اور نال نال سپرے بھی تو کرنی ہے نا بھائی، کیڑے بھی تو مارنے نا. اگلا سوال، فقیر نے نیت ایک کی تھی قربانی دا جانور جدو خریدن لگے نا، فقیر نے نیت ایک کی تھی سی کہ میں اے جانور جڑا خرید رہے ہیں قربانی کرانگا. اے میں قربانی او با لوگ پہلے خرید کے گھر لے آندے نا 4 مہینے 5 مہینے کہندے خدمت کرنے. فقیر نے جانور خریدیا اس نیت دے نال کہ میں ایدی قربانی کرانگا. کی کرانگا؟ قربانی کرانگا. لیکن ہن یہ چاہندا ہے کہ نہیں ایدی قربانی نہیں کرنا، کوئی حصہ پا لینا. کی کر لینا؟ کئی غنی لوگ بھی دل دے اندر بے ایمانی آ جاندی ہے، اندی نہیں یار موٹا تازہ ہو گیا مال واہ واہ بجائے گا، چلو عید تے کوئی شاپنگ موپنگ کر لی ہیں بول دے نہیں جے. پھر ویچ ایک ہیلا لب دینے کوئی چلو کوئی ویج کے 1000 کوئی مسجد نو بھی دے دی سے آرام کھانا دے وسیلہ قوم واہ راستہ تلاش کر لیندی نا. ہن کی حکم ہے؟ ہن ساڈے امام فرماندے نے در مختار دے اندر یا دیگر ساڈے امام نقل فرمایا ہے فقیر نو نے جڑا جانور خریدیا سی قربانی دی نیت نال خریدیا ہے، اس جانور دی قربانی کرنا واجب ہے. کی ہے؟ واجب ہے. فرض تو بعد درجہ واجب دا جے. فقیر نے پھر مسئلہ سن لو، فقیر نے جدو جانور خریدیا سی نیت اے کیتی سی ایدی قربانی کرانگا، بعد نیت بدل گئی اینو ویچ لینا کدھر حصہ پا لینا.
مار انہاں دے دھون دیا تے میں مسئلے دسا تسی کتے پہ دے گا پا مارنا آیا دلیلوٹ نکا جا نیولا جی چٹی شرٹ والا ٹی وی دی پیداوار چانن دے جڑے پیدا ہوندے انہیں دلیل ہوندے مسیح تے آ کے گپا ماری ہم نے بے عزت ہو فقیر نے جانور نیت نال خریدیا سی قربانی دی نیت دا نال ہن جانور موٹا تازہ ہو گیا پل گیا چنگا ہو گیا یا کوئی جانور وہ اجے کھلوتا سی انہیں کہ حصہ نہیں ایک جانور میں ہور خریدے ایدی قربانی کر لینا اینو بچا لینا رکھ لینا انو ویچ لواں گا یا کوئی حرج نہیں ہن نہیں جیڑا جانور خریدیا سی اسے جانور دی قربانی کرنا بول دے نہیں جے کی ہے واجب جے گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں بولو آگے سمجھ اگلا مسئلہ ہونا ایک شخص سے قربانی واجب ہے سب نصاب ہے او دے کول 10 تولے سونا یا او دے قریب یا 52 تولے چاندی دی مالیت دے قریب کول ہے لیکن اس وقت او دے کول چاندی یا سونا نقدی مال کوئی نہیں ہن اس سے قربانی کی یہ واجب ہے کہ نہیں ہے لیکن او کو مال کوئی نہیں سونا ہے چاندی ہے نقدی کوئی نہیں ہن کی کرے گا ہن ساڈے فقہاء اسلام رحمہ اللہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فتاوی رضویہ شریف دے اندر آپ نے نقل فرمایا یا او سونا بیچے یا چاندی بیچ لوے اگر وہ نہیں بیچدا تے کسے اپنے عزیز دوست یار کو ادھارے لے کے قربانی کر لوے کی کر لوے قربانی کر لوے اس بعد جدو کل پیسے آن گے او واپسی لیکن نکلی نہ دے آویں کی جی میں آج کل آن کئی چھوڑے میڈیا تے بیچارے غریب وپاری جڑے باہر آنے بیچارے رو رہے ہیں او ذلیلو تانوں شرم آنی چاہیے آرام کرو جڑے قربانی دا جانور خریدے میں کہ وپاریوں نوں دا لا کے گئے نے جلی نوٹ کے دے اللہ لانا تے تہاڈی سوچ تے ذلیلو رب دے رستے تے جانور دینے تے نقلی پیسے وپاریاں دے کے جا رہے تہاڈی قربانی کا دینے حرام کھادا جنوں تسے گوشت دیو گے آ بھی او بھی حرام کھانوں بھی حرام کھواؤ گے ذلیلو تسی آپ دا حرام کھادا ہن مسئلہ سمجھ آیا جی کوئی نہ کی آکھیا بھلا بھائی یہ تو مال ہے سونا ہے سب نصاب ہے لیکن نقدی مال بینک بیلنس کوئی نہیں ہن ساڈے امام اعلی فاضل بریلوی ادھیکر امام کی فرماندے نے کسے کولوں پیسے ادھارے لے لوے کی لے لوے ادھارا مال لے لوے ادھارا مال لے کے تو قربانی کر لوے قربانی کر کے تو اس بعد جدوں کول پیسے آن گے بولو او کی کرے واپسی کر دے بولو وہ بندہ واپسی کرے صحیح کھا کھو نہ جائے آ کے کوئی گل نہیں قربانی تو ہوگی ہوں میں واپسی کھادا کرنا 10 گڈاں نہیں یہ واسطے جائز بولو جائز نہیں ہے دوسرا مسئلہ جانور دے کپورے نے کی آپ شوق نال کھانے ہیں ذرا لاہور نو وڑی ہے نا لاہوری آکھ دے کہڑا لشمی چوک آ جڑا لشمی چوک مشکمی چوک جڑے جانے آتا ڈھگا ڈھک تے پھگا پھک ہوندی بھائی ہوندی کھانے ہیں کہ نہیں کھاندے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف دے اندر جلد نمبر 20 میں لے آیا نہیں میری زبان تے یقین کر لئی سو کہ نہیں آج نہیں ہے تو اللہ دی مہربانی میں نہیں آکھاں گا آواز آئی اندر میں کوئی کتاب پئی میں ہونے جا بھی جلد چک لیا اوتھے مڑیا اور پٹی تے پئی ہونے ٹیکس لیا 20 جلد پئی ہونے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ فتاوی رضویہ شریف دی 20 جلد اور اپنا فتاوی فیض رسول علیہ 3 جلد اندر یا دیگر امام میں تو کتاباں دے حوالے کیے دیواں تساں کہڑے خواجہ با یزید بستامی کے بیٹھے ہو جڑا فوراً یاد کر لئی سو انہوں نے نقل فرمایا جانور دے کپورے کی نے بولو حرام جے کی جے جیڑی قوم حرام کھاوے حرام اندر جاوے تو دعا قبول ہو سی فتاوی فیض رسول بھی پیا سی یار چلو ٹھیک ہو گیا اے فتاوی رضویہ شریف دیاں 30 جلداں نے اے دی 20 جلد اے ویکھ لو کی ہے 20 جلد ہے اے دن اعلی حضرت رحمہ اللہ دا فتوی آخر فتوی آپ نے نقل فرمایا بڑا جانور ہوئے چاہے چھوٹا ہوئے او دے جڑے کپورے نے او کھانا تمام دا اتفاق ہے کی ہے جڑے نہیں آئے جڑے بڑے یار دوست نے تساں ہن پڑھ دے پہنچانا فرض ہے تساں ہن
دسنا ہے تے آپاں اج تو بعد آپاں بھی کھاندے سا کہ نہیں؟ ہاں جی ہون نہیں کھانا لا علمی جی معافی ہے کی دیکھ یار اسلام کڈا ہے کہ لا علمی جی معافی دیندا ہے تے تیرے وقت دے جڑے یزید تے یزید دے وارث بیٹھے لا علمی جی بھی غریب نو معاف نہیں کرتے ٹھوکو اسلام چنگا ہے یا جمہوریت بول دے نہیں جے اسلام چنگا ہے یا جمہوریت جمہوریت کافر کتے کی ایجاد ہے اسلام مصطفیٰ کی ایجاد ہے جمہوریت انگریز دی ایجاد ہے ماں دلال بدکاری کرنے والے دی ایجاد ہے اسلام اللہ کا اور مصطفیٰ کا قانون ہے کپورے کی دے او دا ذکر مولوی صاحب کیڑے راہ پہ گئے ہو سرکار اسی دسنا ہے اسی تو راہ بانا نا کسے ہو اور دا نہیں بانا گل سمجھ آئے گی دیکھا کوئی نہ اے بھائی حرام ہے کسے ویکھنا ہوئے میں ویکھان واسطے فقیر تیار ہے اگلا مسئلہ اوجری دا کی ہے اوجری دا اوجری ساڑھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ یا دیگر امام نے انہوں مکروہ تحریمی لکھے یعنی حرام لکھے لیکن ساڑھے بعد اولیاء صوفیاء جڑے صحیح معنی اندر اللہ دے ولی صوفیاء بزرگ گزرے نے انہوں نے گل کر رہے ہیں مسئلہ پھر غور نہ سنو ساڑھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر جتنے بھی فتاوی جات ساڑھے امام دے ہیں نے انہوں نے نقل فرمایا اوجری جڑی ہے مکروہ تحریمی ہے مکروہ تحریمی کنوں آخدے نے ایک ہوندی مکروہ تنزیح ایک ہوندی مکروہ تحریمی اور سبق پڑھ لو معاشرہ پروفیسرہ کو پڑھ دو چلو آج ناچیز کو بھی پڑھ لو تھوڑا جیا اے میرا سبق پڑھایا ہے انشاءاللہ ساری عمر یاد رسی مکروہ دیاں کنیاں قسماں نے مکروہ تنزیح اور مکروہ تحریمی تنزیح حرام نہیں ہوندہ حرام دے قریب قریب ہوندی لیکن مکروہ تحریمی جڑی ہوندی اے کی ہے حرام ہے کی ہے اے حرام ہے اوجری جڑی ہے اے مکروہ تحریمی دے زمرے چھے کی دے چھے مکروہ تحریمی دے زمرے یعنی مکروہ تحریمی ہے لیکن وجہ کہ یہ ساڑھے کئی صوفیاء اولیاء جڑے صحیح معنی اندر اللہ دے ولی سن انہوں ساڑھے بعد بزرگاں نے کھاندے وکھے او دی صورت حال کی ہے او بزرگ فرماندے نے اوجری نو ان اچھی طرح اگر دھوتا جائے نا کہ بچو گوشت دی خوشبو آن لگ جائے کی گوشت دی خوشبو آن لگ جائے تو پھر کھانا جائے دے لیکن ہون دے بی بی انہیں کتنے محنت کر دیا نا ایک آکے بھی میں میری جنانی کر دی میں کہ ایک تیزاب ہوتے سوٹ دین دی جے تیزاب نہ جائے پھر بلیج نہیں کپڑے دھونے تو میں کہ مرے نہ مرے وقت میں تیرا بیڑا گھر کر سی تو ٹینشن نہ لے بر خیر اوجری دے اے مسئلہ اگر کوئی کھاندہ ہے اسے روک دے نہیں لیکن اچھی طرح دھووے دھو کے او دے گوشت دی خوشبو جو آنا شروع جائے او دے کھانا بھی جائے دے کپورے جی میں مرضی بہم خوشبو آئے دے بہمیں بہو آوے ہر ایک کپورے دے ذکر آرام ہے لیکن اوجڑی اے کی ہے مکروہ تحریمی دے زمرے جائے لیکن اے ساڑھے بعد برگاں نے کیا اگر اچھی طرح دھوتی جائے جس طرح دس سے پہلا خوشبو آن لگ جائے پھر جائد ہے کافر نو قربانی دا گوشت جینا جائد اگر دتا گناہگار ہیں کی ہاں ساڑھے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ یا دیگر امامہ نے نقل فرمایا ہے جڑی اوجری ہے یا آنتاں نے جڑیاں اے تسی انہوں دیکھ سکتے ہو کیونکہ خبیث چیز خبیث لوگاں واسطے طیب طاہر چیز پاک لوگاں واسطے کی ہے پاک لوگاں واسطے کل سمجھ آئے گی کہ نہیں آرگی نہیں بولو ہاں جی ہاں جڑے 7 حصے تسی کرنے نے جس طرح مولانا صاحب نے اشارہ کیتا ہے جڑے 7 حصے تسی کرنے نے او دے صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہوئے سنی مذہب تو علاوہ کوئی بندہ ہوئے گا تے توری قربانی نہیں جی میں او کہہ رہے ہیں نا جڑا حضور نو نور مننے اگر انہوں نال ملاو تے قربانی جائز نہیں میں کہا جے تو حضور نو نور نہیں مندہ میں تے نو پکا سور مننا گا
سات حصے جڑے کرنے وہ صحیح العقیدہ سنی لوگ ہون۔ دوسرا مسئلہ اگلا سنو، جڑے سات حصہ دا تسی جانور لے آندا ہے او دے وچوں اگر ستواں بندہ کوئی بھی ہوئے، ایک افراد دی بھی نیت ہے کہ گوشت کھاواں گا، قربانی کسے دی بھی بول دے نہیں دے، قربانی کسے دی بھی نہیں دے، یاد رکھ لینا۔ اگر ایک دی نیت ہے نا کہ میں کی کھاواں گا گوشت، دوسرا قربانی کے بندے دے واجب سی جانور چوری کر کے لے آندا ہے ساڑھا دے رال کے، ہن قربانی کیتی ہے، قربانی الٹا گناہ ہے۔ اگلا مسئلہ ذبح کر رہے ساں، ذبح کر دے ہویا جان بوجھ کے بسم اللہ چھڑ دیتی، کی کیتی جان بوجھ کے چھڑ دیتی ہے، وہ جانور حلال ہے یا حرام ہے؟ اور باہر جڑے کھلوتے ہیں ان کے اندر آ جاؤ، جگہ کافی ہے، باہر جوتیاں کی جگہ تے نہ کھڑے وہ کچھ نہیں اندر، اندر تشریف لے آؤ، جگہ اندر ہے۔ ساڈی کوشش ہوندی مولوی جن پڑھاوے تے باہر ہی بجن والے کریے، اندر جگہ کافی، اندر اے سی چل رہا ہے، خدا دے بندے اندر آ جاؤ۔ کی مسئلہ دس رہے اساں؟ جانور ذبح کرن لگے ہیں جان بوجھ کے بسم اللہ، یاد ایسی جان بوجھ کے بسم اللہ نہیں پڑھی، ایک ہے بھی فلانے نے پڑھ لی تھے بس، وہ جانور حلال نہیں دے کی جے حرام جے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ذبح کر دے ہویا، ذبح کر دے ہویا قصدن نہیں بلکہ بھول گیا، یاد نہیں آیا، بسم اللہ نہیں پڑھی تو جانور بولو حلال ہے، کی ہے جی؟ اچھا غصہ نہ کرو تے ایک مسئلہ پوچھ لواں، تکبیر کنو کنو آندی؟ ہاتھ کھڑا کرو خاں، سناؤ خا ذرا میں بارہ پھر سناؤ، ایک کر کے سناؤ۔ ہاں جی نویز پڑھ کھا بھائی، نہیں میں وہ تکبیر نہیں، میں صرف ذبح دی تکبیر پوچھ رہا ہوں، مختصر جی، نہیں لمبی نہیں ہے، مختصر جی بس ٹھیک ہے۔ میں یار جن ایک ایک پوچھنا میں خودو کھاتا میں نہ لاؤ، میں کہیں نے پڑھایا اللہ دی مہربانی نال، میں کسی استاد کو پڑھیا جنہیں 2-3 ہزار طلباء نو پڑھایا ہے، میں انہاں دا شاگرد بیٹھا، سارے انج پڑھ کے تے گنجو منجو نہ مارو، میں سارا نہیں سن لواں گا، لیکن میں ایک ایک سن کے صرف تہاڈی اصلاح کرنا چاہنا، تہاڈے تے تنقید مقصد نہیں، صرف تہاڈی اصلاح۔ ایس وقت تسی اگرچہ میرے تو وڈے ہو، میرے بزرگ ہو، لیکن بطور شاگرد اگے بیٹھے ہو، وہ الگ گل ہے کہ بعد تسی استاد دے گلے بھی کر لیندے ہو، سمجھ آئی نا؟ کئی محلے والے اپنے امام نو کٹ کھٹ بھی لیندے نے، استاد جو ہے وہ استاد گٹا چڑھ کے استاد دی مرمت کر لینا، لیکن تانوں سلام پیش کرنے ہیں کہ تساں اپنے امام دا ادب و احترام کر دیو، اللہ تانوں سلامت رکھے، تساں ساڈا ادب کر دیو، اللہ خدا تعالی قیامت اللہ تہاڈا حیا کرے۔ ہاں جی ہم نے صاحب تو سنا، پریشان نہیں ہونا، دین دا مسئلہ ہے۔ بسم اللہ۔ ہاں بھائی حاجی صاحب، ہاں جی بسم اللہ۔ ہاں اور توں ایک منٹ ٹوپ کر، توں ٹھوکی منا تھا سبق تے سنن دے اللہ بندے، سارا کو سبق بھی سننا ہوندا ہے، جو استاد سبق نہیں سنے کون سنے گا؟ سارے دے تو سنا نہیں۔ ہاں جی حافظ جی، جدو افضل طریقہ یہ ہے کہ تکبیر آپ پڑھو، تکبیر جانور تھے اگر نہیں کر سکتے، کسی امام مسجد کو یا کوئی پیر ہے کسی کو ہے کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، سمجھ آئے گا نا، لیکن پیر ہوئے سر دی پیڑ نہ ہوئے، جی میں وہ میرے استاد مثال دیندے سن کہ پیر صاحب کسی مرید دے گھر آ گیا، ہن مرید غیرت مند سی تے او نا مرید نے ایک نقاب کیتا ہویا تے کھانا کھونا بنا رہی تھی، ہن پیر صاحب پتہ کیا کہ بھی اللہ مرید نہیں ہے، آج میرے تو منہ چھپائی ویندی ویکھیندی نہیں بھئی قیامت والے دن میں تینوں کیویں پہچان سا میری مرید نہیں ہے۔ ہن پیر غیرت مند ہے سی، پیر کولو پیا سی کچھ سبزی کٹن چھری بندہ ٹوکا جیا مرید کولوں، پیر صاحب دے جڑا مرید سی نا مرید نہیں نا منہ چھپائی ویندی ہے تے منہ کھول زیارت کرا، میں ہن قیامت والے کیویں تینوں پہچان سا میری مرید نہیں ہے۔ ہن ساڈے ورگا سارا ایک مرید تھوڑے سن، مرید غیرت مند سی، او مرید دے گھر چھری پئی سی میں ٹوکا جا پیا سی، او چاہیے تو اس پیر دا نک چا وڈا، نک وڈ کے سکا پیر صاحب میں تاں وڈیا قیامت والے میں کیویں پہچان سا میرا پیر کیڑا ہے؟ نک وڈا سی پہچان سا میرا پیر بے نکو ہے۔ وہ غیرت کرو،
پیران نو اپنی جنانیاں دیاں بہنا نہ بھی کھایا کرو، یہ بڑے ذلیل نے، 2 نمبر بچو، اللہ جان دے۔ ہاں کئی پیر مریدیاں دی جنانیاں لے کے نس گئے نے، میرے کول بیٹھ جا، میں تانوں کئی سبا ہزاراں دے سامنے ثابت کر دینا، ذلیل نہیں تھا۔ پیروں کو بچو، اب مولویاں کو بچو، کئی امام مسجد محلے دیا کڑیاں لگ تر بتر ہو گئے، نہ ہی نمدا پیا۔ آ کئی آ تواڈے شدرے پنڈ دا ایک واقعہ میرے تے آئے، میرے یار نے دسے، اللہ مولا پنا اللہ دسو، اعتکاف تے بیٹھی تھی، امام مسجد لیندا تے اللہ، او اعتکاف حضرت پکا کر دے پیسہ، سمجھا کر تو خلل نہ پایا کر اللہ دے بندے، چنگا یار۔ خیر تکبیر آپ پڑھا کرو، اکثر جڑے کسائی نے انہوں نے تکبیر نہیں آتی، اصل تکبیر پڑھا کہ نا بسم اللہ اللہ اکبر، کیا نا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ بولو، حالانکہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی پڑھنے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ دی جڑی ہاں ہے اسی چھڑ جانے ہیں، کی کرنا ہے، تکبیر کہیں پڑھنے ہیں بسم اللہ ہاں وعدے نظر آئے، بسم اللہ اللہ اکبر، کی آخنا ہے اللہ، اللہ دے کھڑی دے برے اللہ اکبر، جیڑا کسائی آوے انہوں پہنا تکبیر سنا، ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا، تھکے بیٹھی ہو تسی، کل جانور دے والا بتا سانو مسائل دے تو پتہ ہونا چاہیے، ایک دو بس باقی ختم ہے۔ عیسائیاں کو نہیں کرانا، کیوں جڑے ہون عیسائی نے اکثر دہریہ نے، اہل کتاب نہیں نے، جڑے ہون دے تواڈے عیسائی نے نا یہ دہریہ نے، کنج خدا دے منکر نے، آسمان دے منکر نے، کئی چیزاں دے اے بول دے نہیں جے اے منکر نے، اے کی نے دہریہ نے، جیڑا قرآن چاہے نا کہ کتابیہ دا زبیہ نا کیتو یا زبا تسی کھاؤ تے او تواڈا کھان گے، او اہل کتاب نے، لیکن تواڈے جڑے ہن رہ رہے نے اے اکثر انہیں چ دہریہ نے، خدا دے ذات دے وجود دے منکر نے، اور آسمان دے کئی چیزاں دے اے منکر نے، او مسلمان چوے چاہے دوسرا چوے، انہاں کولوں تکبیر کرانا جائز نہیں، اگر کرائی جے جانور بول دے نہیں جے جانور حرام ہو جائے گا، سمجھ آئے گی۔ اگر بسم اللہ جان بوجھ کے چھڑیے تے جانور حلال نہیں ہویا، اگر بھول کے رہ گئی کی ہو گیا تو جانور حلال ہو گیا۔ آخری مسئلہ باقی انشاءاللہ صبح دسیں گے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مثلا بکرا لٹایا ہے، کی لٹایا ابھی بنا دیں، بکرا لٹایا انہوں نے 2 بندیاں یا 3 بندیاں نے پھڑیا، کنہاں نے پھڑیا، جڑے 3 پھڑ کے بیٹھے نا انہاں تے تکبیر پڑھنا واجب نہیں، اگر پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہیں تو واجب نہیں۔ جڑا ذبح کر رہے ہیں نا، مثلا جڑا چھری چلا رہے ہیں، جڑا مثلا جانور دی گردن کٹ رہے ہیں، ایک مثال ہے، ایک بندہ ہے تو وہ تو ہے ہی صحیح نا، اگر 2 جنے نے کی 2 جنے، ایک مثال چھری ہے، ڈرنا نہ سوٹا نہیں مارنا، اب ایک مثال ہے چھری ہے، ایک بندے نے رکھی نال دوسرے نے بھی انج ہاتھ رکھ لیا، کی دوسرے نے بھی رکھ لیا، مثلا دوسرا آندا یار میں بھی نال تیرے کرنا، مثلا جانور ہے حاجی صاحب دا، میں نو ذبح واسطے بلایا، میں گیا، ہن حاجی صاحب نے بھی ہاتھ رکھ لیا کہ جناب میں بھی تواڈے نال ذبح کرنا، اگرچہ تکبیر تسی پڑھنی لیکن میں بھی تواڈے نال ہاتھ رکھنا، ہن ساڈے دونوں تے تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ اگر میں پڑھ لی، حاجی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چھری تو کاری صاحب چلا رہے ہیں، کہڑا میں چلاندہ پیا، انہوں نے تکبیر نہیں پڑھی، جانور حلال بول دے نہیں جے جانور حلال نہیں ہویا، سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی۔ اگر یہ بھول گیا سن پھر معافی، اگر یعنی انہوں مسئلے دا نہیں پتا سی کی پھر جان، اگر مثال ہے کہ 4 بندے ساں یا 3 ساں تو 3 نے چھری دے ہاتھ رکھے، چھری ایک بندہ چلا لیا، لیکن تکبیر سارے دروازہ بند کر بھائی، دوسروں نے سمجھ نہیں آ رہی، سارے تے تکبیر پڑھنا کی ہے واجب جی، سارے تے تکبیر پڑھنا واجب جی۔ اگر کسی ایک نے بھی چھڑ دی تھی، ہاں جدو تکبیر پڑھنی ہے تو بسم اللہ دی جڑی ہائے انہوں وعدے کرنا ہے، بسم اللہ کیا آخنا ہے اللہ اکبر، اللہ دو تے کھڑی دے برے ہاؤ تے پیش اللہ اکبر آخنا، کیا آخنا ہے، مسئلہ سمجھ آگیا جی۔ باقی اللہ جائے مسئلے سننے ہونے انشاءاللہ صبح بیان کر سائیں، تو صبح عید دی نماز جمعہ خاتا نہ سمجھنا، عید دی نماز ہے بالکل وقت دے پابندی، 6:30
اللہ تعالی جل شانہ دے فضل دے نال